السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ولا برا کے مسائل تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر وقت باقی رہتا ہے تو کچھ اور سوالات بھی انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جمیل زینو رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر عقیدے سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ بتایا ہے۔ وہ مسئلہ ولا برا کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہی کسی سے دوستی کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی تعریف کرنا، اللہ رب العالمین ہی کے خاطر کسی سے دشمنی کرنا، بغض رکھنا اور اس کی مدد نہ کرنا، اس کو ولا برا بولتے ہیں۔ اللہ کے خاطر محبت، دوستی، اللہ کے خاطر دشمنی، بغض، نفرت۔ یہ ولا برا اسلامی عقیدے کے بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، جس کے بیس پر ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے، اور اگر ولا برا کمزور ہوگا تو پھر اسی حساب سے یا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب شمار ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے خاطر کسی سے محبت کی، کسی نے اللہ کے خاطر دشمنی کی، اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کے خاطر دینے سے روک لیا، اس نے ایمان کے تقاضوں کو مکمل کیا۔ ایمان کا یہ مضبوط کڑا ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے کہ آدمی اللہ کے خاطر کسی سے دشمنی کرے اور اللہ کے خاطر ہی کسی سے دوستی کرے۔ یہ ولا برا ہے، اس سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد سوالات جو جمیل زینو رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں مختصر ذکر کیا جمیل زینو نے، لیکن میں تفصیلی طور پر اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو غور سے سنیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ولا عربی زبان میں ولا کا معنی کسی سے قریب ہونا، کسی سے محبت کرنا، کسی کی مدد کرنے کا آتا ہے۔ عربی زبان میں ولا کا معنی قریب ہونا، محبت کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کو ولا بولتے ہیں عربی زبان میں۔ اور برا کا مطلب عربی زبان میں اس کے اپوزٹ، ولا کے اپوزٹ، یعنی کسی سے دوری اختیار کر لینا، کسی سے بغض رکھنا، دشمنی کرنا، یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ یہ عربی زبان میں ولا اور برا کا معنی ہے۔ ولا برا اگر آپ دیکھیں گے، اس کو علماء عقیدہ نے بنیادی طور سے 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ یعنی آپ جن لوگوں سے محبت کریں گے اور جن لوگوں سے دشمنی کریں گے، اس اعتبار سے علماء عقیدہ نے کہا کہ ولا برا بنیادی طور سے 3 قسموں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی قسم ولا کے اعتبار سے ان لوگوں کی ہے، ولا برا کے اعتبار سے جن لوگوں سے آپ خالص محبت کریں گے، اس کے اندر کسی قسم کی دشمنی نفرت نہیں کریں گے، آپ خالص ان لوگوں سے آپ محبت کریں گے اللہ کے خاطر۔ وہ کون لوگ ہیں؟
وہ سب سے پہلے نمبر پہ انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے تمام نیک لوگ، ان سے آپ خالص محبت کریں گے اللہ کے خاطر۔ کیوں محبت کریں گے آپ؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، انبیاء اللہ والے ہیں، وہ تو انبیاء ہیں، اور صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، تقوی اور طہارت میں کامل تھے وہ۔ پھر صحابہ کے بعد قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے جو نیک ہوں گے، ایسے لوگوں سے آپ خالص محبت کریں گے، خالص محبت کریں گے۔ اب آپ پوچھیں گے نیک لوگ کون ہیں؟ تو دو قسم کے لوگ ہیں جن سے خالص محبت آپ کریں گے۔ دیکھو انبیاء کی بات کلیئر ہے، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، انبیاء سے تو محبت کرنا ہی آپ خالص طور۔ ان کا انٹروڈکشن کیا کریں گے؟ وہ تو تقوی اور طہارت کے سب سے اعلیٰ کوالٹی پر فائز تھے وہ۔ اس کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کی بھی بات بول نہیں سکتے، خود اللہ اور اس کے رسول نے بول دیا وہ جنتی ہیں، وہ نیک ہیں۔ لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، اگر ان میں دیکھیں گے کون نیک لوگ ہیں، دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستحبات کو بھی ادا کرتے ہیں۔ واجب مطلب جس کا کرنا ضروری ہے، اس کو بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نفل عبادتیں ہیں، سنت عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو بھی بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسند ہے، اگر آدمی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا اس کو، لیکن نہیں کرتا ہے تو ثواب ملے گا۔ ایسے مکروہ چیزیں، ایسے مکروہ چیزوں سے وہ بچتے ہیں، حرام چیزوں سے بھی بچتے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ان سے اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ سچی توبہ کرتے ہیں، پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ سب سے پہلے قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ خالص محبت کریں گے، ذرا بھی دشمنی نہیں کریں گے ان سے، آپ خالص محبت ان سے کریں گے اللہ کے خاطر، کیونکہ وہ نیک ہیں اس لیے، کیونکہ اللہ والے ہیں اس لیے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں سے خالص محبت آپ کریں گے، وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے واجبات کو ادا کرتے ہیں لیکن مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، نفل عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن واجبات کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، طاقت والے ہیں تو زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، واجبات کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے ہیں، اور مستحبات کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنے والے، اور کبھی مکروہات کو بجا لاتے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں کبھی کر لیتے ہیں لیکن فرائض کو ادا کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگوں سے بھی آپ کیا کریں گے؟ خالص محبت کریں گے، آپ خالص محبت کریں گے ان سے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہو گئے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے آپ خالص طور پہ دشمنی کریں گے، خالص طور پہ ان کے سلسلے میں دل کے اندر بغض رکھیں گے، بغض رکھیں گے، جن کے سلسلے میں آپ کیا کریں گے؟ بغض رکھیں گے، اور جو ہے دلی اعتبار سے ان سے دوری اختیار کریں گے خالص طور پہ۔ وہ ہیں کفار اور مشرکین، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہے، اگر وہ مشرک ہے، اس سے آپ خالص طور سے برا کریں گے۔ برا کا مطلب دلی طور پہ اس سے دوری اختیار کریں گے، اور دل کے اندر اس کے بارے میں بغض رکھیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے خاطر، چونکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس بیس پر آپ دل میں خالص طور پہ بغض رکھیں۔
कुफार और मुशरिकीन से वला बरा का जो मसला है उसमें तफसील है। मैंने कहा वला के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक मोहब्बत, दूसरा मदद करना, तीसरी चीज उनकी तारीफ करना। ये तीन चीजें वला में आती हैं बुनियादी तौर से, मोहब्बत, मदद करना और उनकी तारीफ करना। अब ये तो तीन चीजें हैं ना, इसकी तफसील मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि एक काफिर से कब मोहब्बत करना जायज है, कब जायज नहीं है, कब मदद करना जायज है, कब जायज नहीं है। ये तफसीलात अब मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, इसको गौर से सुने, बहुत अहम मसाइल हैं, बारीक मसाइल हैं। देखिए, अगर कोई मुसलमान किसी काफिर से उसके दीन की वजह से मोहब्बत करता है तो फिर ये कुफ्र है और ऐसा करने वाला काफिर हो जाता है। कोई मुसलमान एक काफिर से मोहब्बत करता है, बेस क्या है मोहब्बत की? बेस उसका दीन है, जिस दीन पर वो कायम है। कौन? काफिर। किस दीन पर कायम है वो? कुफ्र के दीन पर, शिर्क के दीन पर, बातिल दीन पर। सुबह शाम वो अल्लाह के साथ कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है वो। तो आप एक काफिर से मोहब्बत इस बेस पर कर रहे हैं कि वो एक काफिर और वो जिस दीन पर कायम है उस दीन से आप राजी हैं, उसके कुफ्र से आप राजी हैं। तो उसके दीन की वजह से, जो बातिल दीन है, जो कुफरिया दीन है उसका, उसके दीन से राजी होकर उसके दीन की रजामंदी में आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो यह कुफ्र का दर्जा है। और ऐसा करने वाला मुसलमान इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। अल्लाह ने कहा जो काफिरों से उनके दीन के बेस पर, उनके दीन से राजी होकर उनसे मोहब्बत करता है वो उन्हीं में से हो जाता है, यानी काफिर हो जाता है। नंबर 2, अगर कोई मुसलमान एक काफिर से उसके दीन से राजी होकर मोहब्बत नहीं करता, उसके दिल में तो यह है कि उसका दीन बातिल है, उसके दीन से वो राजी नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी हराम काम की वजह से, यानी शिर्क और कुफ्र के अलावा, शिर्क और कुफ्र के अलावा जो दूसरे हराम के काम हैं, उस हराम काम की बेस पर एक काफिर से मोहब्बत करता है, तो ये जो दर्जा है ये कुफ्र का दर्जा नहीं है, ये कुफ्र नहीं है। ऐसा करने वाला काफिर नहीं होगा, लेकिन बड़े गुनाह का इर्तिकाब करने वाला होगा, हराम होगा, हराम काम का इर्तिकाब करने वाला होगा। ये हराम है ये, और दो एतबार से हराम है। नंबर 1, एक काफिर से मोहब्बत कर रहा है। नंबर 2, हराम काम की वजह से मोहब्बत कर रहा है। तो दो एतबार से ये मुजरिम करार पाएगा मुसलमान। इसकी मिसाल मैं देता हूं। एक आदमी किसी काफिर से मोहब्बत करता है, वो ज्यादा अच्छी फिल्में बनाता है, वो एक काफिर है लेकिन उसकी फिल्में बहुत अच्छी हैं, तो उसका फैन बन जाता है, वो उससे मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत कर रहा है भाई तू? क्योंकि वो फिल्में बहुत अच्छी बना रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, उसकी फिल्में हिट जाती हैं, मिसाल के तौर पर। तो यहां पे आदमी दो एतबार से हराम काम कर रहा है। एक काफिर से मोहब्बत कर रहा है, दूसरा बेस भी हराम की है। बेस क्या है? फिल्में बनाना, जो कि हराम है इस्लाम के अंदर। इसी तरीके से एक आदमी एक काफिर से मोहब्बत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छा सिंगर है। गाना हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन एक आदमी एक काफिर से मोहब्बत कर रहा है क्योंकि वो अच्छा गायक है, वो अच्छा गाने वाला है। तो एक तो काफिर से मोहब्बत कर रहा है, दूसरा गाने की वजह से मोहब्बत कर रहा है, गाना भी हराम है। तो दो एतबार से हराम काम का इर्तिकाब करता है, हराम है। देखिए हमारे नौजवानों का तबका, अल्लाह रहम फरमाए, आप फलां का फैन है, फलां से मोहब्बत करने वाला, फलां के लिए मरता है, नऊजुबिल्लाह, वो गाने गाने वाला है, फिल्में बनाने वाला है, हराम है ये। ऐसा आदमी बड़ा मुजरिम करार पाएगा अल्लाह की नजरों में। तौबा करना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। नंबर 3, एक आदमी एक काफिर से दुनिया के किसी जायज काम की वजह से मोहब्बत करता है, दुनिया के किसी जायज काम की वजह से मोहब्बत करता है। इस सिलसिले में भी उलमा कराम ने यह कहा, शेख मोहतरम सुलेमान रुहैली ने वला बरा के एक दर्स में उन्होंने कहा था कि राजे कौल के मुताबिक
دنیا کے جائز کام کے بیس پر ایک کافر سے محبت کرنا حرام ہے صحیح قول کے مطابق. دیکھیے محبت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. کس سے ہے؟ دل سے. دل میں ہونے والی چیز ہے یہ. تو دل میں محبت نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اچھا ایک کافر اچھا کھلاڑی ہے، کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہے. اب وہ چونکہ کھلاڑی، کھیلنا جائز ہے اسلام میں، خاص کر کے کرکٹ جو گیم ہے اصل حرام نہیں ہے وہ کھیل. اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. ہاں اگر اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، مار پیٹ کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، واجبات چھوڑ رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، شرطہ شرطی پہ چل رہا ہے کھیل، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ حرام ہے. لیکن فی نفسی وہ کھیلنا کیسا ہے؟ آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹائم پاس کے لیے کھیل رہا ہے مل کے، پورے فرینڈلی انداز میں، کوئی شرط نہیں، اور تھوڑا اپنے دل بہلانے کے لیے پیار و محبت کے ساتھ کھیلتے ہیں، جائز ہے یہ. تو ایک آدمی کھلاڑی ہے جو جائز کھیل کھیلتا ہے، اس کھیل میں بہت اچھی مہارت رکھتا ہے، وہ اس وجہ سے ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ محبت کرنے لگتا ہے. جیسا کہ آج کل انڈیا کی سرزمین میں وراٹ کوہلی کے بہت لوگ فین ہیں. بہت لوگ اتنا مطلب جان چھڑکتے ہیں اس پہ. کیوں بھائی اتنی محبت ہے؟ وہ تو کافر ہے نا. ایک کھلاڑی بہت اچھا ہے، بڑا کھیلتا ہے، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، فلاں فلاں، امریکہ کا اسٹیچو بھی بنایا گیا بول کے سنا میں وہ. تو بہرحال آدمی اگر کھلاڑی ہے، کوئی تاجر ہے، ہاں جائز کام ہے، اگرچہ کہ وہ جائز ہے، تو جائز کام کے بیس پر بھی آدمی ایک کافر سے دلی طور پہ محبت کرتا ہے، تو علماء کہتے ہیں راجح قول کے مطابق یہ بھی حرام ہے. کفر کا درجہ نہیں لیکن حرام ہے. نمبر 4، ایک آدمی ایک کافر سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے تو یہ جائز ہے. فطری طور پہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ باپ مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہے. باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے. اب بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی محبت؟ وہ باپ ہے. ایک بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہے، اللہ نے ڈال دیا یہ محبت. اسی طریقے سے ایک باپ مسلمان ہے لیکن بیٹا مشرک ہے، کافر ہے. اب باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. وہ اس کا بیٹا ہے، فطری محبت ہے. یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس کو کسی بات کا حکم نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا. یہ تو فطری محبت ہے. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ ایک مسلمان اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہود و نصارہ کی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، جبکہ اس کا مذہب کافر ہے. لیکن اگر کسی نے شادی کر لیا، اب کرنے کے بعد اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بیوی کی محبت ہے، وہ فطری محبت ہے، جائز ہے. میں ایک بات کہہ دوں، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، ہاں کر سکتے ہیں کہ آج بھی ہم لوگ، بھائی اجازت تو ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے. کیونکہ آدمی اس کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے، کبھی بیوی کی محبت میں آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ کفر میں چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ فطری محبت ہے. ہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو نوح علیہ السلام تمام لوگوں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا سوار ہو جا کشتی میں، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی. اللہ نے کہا کہ نہیں اے نوح، نہیں، وہ کافر ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خاص طرح سے سوار ہونے کا حکم دیا کیونکہ محبت تھی، یہ فطری محبت تھی اپنے بیٹے سے. باپ پیغمبر ہیں، بیٹا کافر ہے، لیکن فطری محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو خاص طور سے بلا رہے تھے، دعا بھی کی تھی اللہ سے. یہ فطری محبت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب سے بے انتہا محبت تھی، فطری محبت تھی، وہ ان کے دین کی وجہ سے نہیں، وہ فطری محبت تھی. تو فطری محبت اسلام کے اندر جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایک کافر ایک مسلمان پر بہت بڑا احسان کر دیتا ہے، دنیا کا بڑا احسان کر دیتا ہے. وہ قرض، وہ محتاج رہتا ہے، اس وقت اس کی مدد کر دیتا ہے. بڑی مصیبت سے کبھی کبھار اس کو بچا لیتا ہے وہ کافر اپنی استطاعت کے مطابق. تو اس کے احسان کی وجہ سے کبھی کبھار ایک مسلمان کے دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے ایک کافر کے بارے میں. اس کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا وہ،
بے اختیاری طور پہ آ جاتی ہے، تو ایسی محبت آنے والی بھی معاف ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی وہ چیز۔ یہ محبت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا۔ ولا میں دوسری چیز آتی ہے مدد کرنا۔ ایک کافر کی مدد کرنا کب جائز ہے، کب جائز نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے، اگر آپ کسی کافر کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے ہیں، یہاں مسئلہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے کا، یہ پوائنٹ آپ سمجھیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کی مدد کر رہا ہے، کس کے خلاف؟ ایک مسلمان کے خلاف، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کی مدد کرتا ہے، اور وہ جو مدد کر رہا ہے کافر کی، کافر کے کفر سے راضی ہو کر، کافر کے کفر سے خوش ہو کر، اس کے دین سے راضی ہو کر، اس کے دین کی مدد کے لیے، کس کے؟ کافر کے، اگر اس کی مدد کرتا ہے تو یہ کفر کا درجہ ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی مسلمان کے خلاف مدد کرتا ہے لیکن اس کے دین سے راضی ہو کر نہیں، اور اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں، دنیا کے کچھ پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مدد کرتا ہے، تو یہ کفر کا درجہ نہیں ہے، لیکن حرام ہے، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا کوئی مفاد چاہیے اس کو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک کافر کی مدد کر رہا ہے، تاکہ اس کافر سے مجھے دنیا کا کچھ پیسہ مل جائے، میرا کچھ دنیا کے اعتبار سے بھلا ہو جائے، یہ حرام ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو اس وقت جنگ لڑنے کے لیے جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب جائیں گے، کس راستے سے جائیں گے، کب مکہ پہنچیں گے، تمام چیزوں کو سگریٹ کر کے رکھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو نہیں بتایا تھا، صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ نہیں بتانا کفار مکہ کو۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک چٹھی میں لکھ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ رہے ہیں مکہ، آپ پر حملہ کریں گے۔ یہ انہوں نے اس راز کو فاش کر کے ایک عورت کے پاس دے کر بھیج دیا تھا، اور کہا تھا کہ کچھ پیسے میں دے دوں گا آپ کو، آپ یہ چٹھی جا کر وہاں پہنچاؤ۔ عورت نکل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وحی کر کے، کہ جبریل کے ذریعے، کہ یہ مسئلہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتع نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو بلایا، جاؤ ایک عورت ہے، اس عورت کے پاس وہ چٹھی ہے، اس کے پاس لے لو۔ علی اور دیگر صحابہ نکلے رضی اللہ عنہ، اس عورت کو پائے، مل گئی وہ عورت، اس سے کہا کہ حاطب بن ابی بلتع نے تمہیں چٹھی دی ہے، وہ دے دو ہمیں۔ اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں میرے پاس نہیں، کہا کہ نہیں دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ تمہارے پاس ہے، اور یہ بات ہم سچ مانتے ہیں، 100% سچ مانتے ہیں کیونکہ نبی نے ہمیں بھیجا ہے، اور نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، تمہارے پاس ہے نکالو۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ، اگر تم نہیں نکالو گے ہم تم ننگا کر دیں گے وہ چٹھی حاصل کرنے کے لیے، ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ مسئلہ ویسا ہے۔ تو پھر انہوں نے تلاش کیا تو اس کے بالوں میں چھپا کے رکھی تھی، وہ ملی چٹھی، اللہ کے نبی کے پاس لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلایا، کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو کافر نہیں بولا، تم کافر ہو گئے، جبکہ وہاں کافروں کی مدد کی تھی، کس نے؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو بلا کے نہیں بولا کہ اے حاطب تم کافر ہو گئے، نہیں بولا، بولا کہ یہ چٹھی تم نے کس مقصد سے لکھ کر بھیجا تھا، مقصد پوچھا۔ حاطب بن ابی بلتع نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں دین سے راضی، میں کفر سے راضی نہیں ہوں، میں دین سے نہیں پھرا ہوں، میں کفار اور مشرکین کے دین سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، نہ ان سے میں راضی ہو سکتا ہوں، ان کے دین سے محبت کرتا ہوں، نہ میں اسلام سے پھرا ہوں، بس مسئلہ یہ ہے میرے کچھ رشتہ دار وہاں موجود ہیں، یہ چٹھی میں اس لیے دے کر بھیجا تھا اس کے بدلے تاکہ کفار اور مشرکین میرے رشتہ داروں کی کچھ مدد کر دے، میری حفاظت کر دے میرے رشتہ داروں کی۔ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے جب یہ سبب بتایا
تو عمر رضی اللہ عنہ کو رہا نہیں گیا. عمر نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیں میں ان کی گردن مار دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چھوڑو, یہ تو بدری صحابی ہیں. حاتب بن ابی بلتع غزوہ بدر میں شریک تھے, آپ کو کیا معلوم عمر. اللہ تبارک و تعالی نے بدری صحابی کی حالتوں کو جان لیا اور ان کو یہ پروانہ سنایا, جو کرنا ہے کرو, اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ وہ صحابی, سبحان اللہ. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی, لیکن وہ بدری صحابی تھے, وہ جنتی صحابی تھے, ان سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی, لیکن نبی نے ان کو کافر شمار نہیں کیا, کافر نہیں کہا بلکہ ان کو صحابہ میں شمار فرمایا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ حاتب بن ابی بلتع نے دنیا کے اعتبار سے مدد کی تھی, ہاں وہ حرام کام کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے, وہ کفر نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہے, حرام ہے. نمبر 3, اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی مسلمان کے خلاف مدد کرتا ہے, مقصد کیا ہے اس کا, خود مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے. مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ایک مسلمان کافر سے مل کر مدد کرتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ مسلمان مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, ہوتا ہے ایسے, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پکڑ کے مار رہے ہیں مرنے تک. ایسے وقت میں کچھ مسلمان ہیں وہاں پہ, کوئی دوسرے مسلمان نہیں ہے جس کی مدد لے کر وہ اس کو بچا سکے مسلمان کو. وہ کیا کرتا ہے, کافر کو بلاتا ہے, کافر کی مدد لے لیتا ہے, کافر کی مدد لے کے مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے, یا مسلمانوں کو, وہ جو مسلمان کو مار رہے تھے اس سے بچاتا ہے. یہ جائز ہے کیا نہیں ہے؟ یہ جائز ہے. مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کفار سے مل کر کفار کی مدد کرنا تاکہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچا سکے, انسانوں کو ظلم و ستم سے بچا سکے, یہ جائز ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے, یہ اس کا خلاصہ ہے مدد کرنے کے سلسلے میں, مدد کرنے کے سلسلے میں. اسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں آپ دنیا میں جو سسٹم اسلام کے خلاف نہیں ہے, اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے, نظام کو چلانے کے لیے مسلمان کافروں کی مدد لیتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز. اسی طریقے سے تیسرا جو مسئلہ ہے کفار اور مشرکین کی تعریف کرنا. تعریف کرنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں اگر آپ ان کے دین سے راضی ہو کر, ان کے دین سے خوش ہو کر, ان کے دین کے بیس پر ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کفر کا درجہ ہے, اور ایسا کرنے والا آدمی کافر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی کسی کافر کی تعریف کر رہا ہے, ہاں فلاں آدمی جو بھی اس کے ہندو کا کوئی بھی نام لے کر تعریف کر رہا ہے کہ وہ کیا بڑا اچھا ہے, کیا بتوں کی عبادت کرتا ہے, وہ کیا عبادت گزار ہے, وہ اپنے مذہب کا ماننے والا ہے, وہ اپنے مذہب کو فالو کرنے والا ہے بڑی پابندی کے ساتھ. یہ کفریہ کلمہ ہے. اگر آدمی کے دل میں اس کے دین سے رضامندی ہے, کفر کے دین سے وہ راضی ہو کر اس کی تعریف کرتا ہے, تو یہ کفر کا درجہ ہے, یہ کفر کا درجہ ہے. ہاں اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی اس کے ہنر کی وجہ سے تعریف کرتا ہے, وہ بہت اچھا کمپنی چلاتا ہے, وہ بہت اچھا پائلٹ ہے, یا وہ جو ہنر کام کر رہا ہے وہ کسی کام کو بہت اچھے انداز سے ادا کرتا ہے, دنیا کے کسی ہنر کی بیس پر اس کی تعریف کرتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. علماء نے اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کفار اور مشرکین سے متعلق ولا برا کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بڑی تیزی کے ساتھ میں چلوں. دیکھیے ولا برا سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ولا برا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے, یہ جو میں نے تفصیلات ذکر کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی آپ یاد رکھیے, کفار اور مشرکین جو نیوٹرل قسم کے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حق, جسے غیر حربی کہا جاتا ہے, ایسے غیر مسلمانوں کے ساتھ ملنا, بیٹھنا, تجارت کرنا,
ان کو ہدیے دینا، ان کے ہدیے قبول کرنا، ایک دوسرے کے وعدے کو پورا کرنا، ان کے گھر جانا، ان کا کھانا کھانا، ذبیحہ کے علاوہ دوسرا وہ اگر دعوت دیتے ہیں تو قبول کرنا، یا ان کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلانا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ سب جائز ہے، اس کا تعلق ولا برا سے نہیں۔ تجارت آپ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجارت، ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کفار اور مشرکین کا، یہودیہ خاتون نے جب بلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ، آپ چلے گئے تھے، دعوت قبول کیا تھا۔ ایک یہودی غلام بیمار پڑ گیا تھا، اس کی بیمار بوسی کے لیے آپ چلے گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے چچا ابو طالب کافر تھے، مرنے کی حالت میں پہنچے تھے تو چلے گئے تھے نا وہاں، تو ان کے ساتھ تجارت، ہدیہ، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اس کا تعلق نہیں ہے، ولا برا سے نہیں ہے اس کا تعلق۔ لیکن آپ ایک کافر سے تعلقات رکھیں ظاہری طور پہ، اور اس کو آپ گھر بلائیں، دعوت دیں، جائز ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کرتے ہیں کہ اس بہانے ہم اس کو اسلام کی دعوت دے دیں گے، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور یہی مقصود ہونا چاہیے مسلمان۔ ایک مسلمان جب کسی کافر سے قریب ہو رہا ہے، اپنے گھر کو بلا رہا ہے، دعوتوں پہ بلا رہا ہے اس کو، تو مقصد یہ ہو کہ وہ اسلام کی طرف اس کو بلائے، اس کو ہدایت رہنمائی کرے اسلام کی طرف، اسلام کا انٹروڈکشن کرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف اس کے سامنے کرائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی مسلمان کسی کافر کو اپنے گھر میں کسی بھی دوسرے کام سے بلاتا ہے، دعوت کھلاتا ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو بیٹھ کر اپنی کوشش استطاعت کے مطابق کنڑا زبان میں، انگریزی زبان میں اس کو بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے، ان کے اخلاق یہ تھے، اخلاق کے 2-3 اچھے واقعات یاد رکھ لے، علماء سے سن کے بتا دے اس کو، وہی کم از کم کچھ نہ کچھ تعارف جائے گا۔ اسلام کی کچھ خوبیوں کو یاد رکھ لے، وہ 2-3 خوبیاں یاد کر لے علماء سے سن کے، جو اچھی خوبیاں ہیں، اخلاق کی بات ہے اس میں، ایسی خوبیاں کہ جس سے سن کر سامنے کافر جو ہے امپریس ہو جائے، متاثر ہو جائے، تو بتائے اس کو، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے۔ صرف دعوتیں کھانے کی حد تک نہ رہے ہماری، اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین کی بھی نیت ہو، یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت گئے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ صرف عیادت کرنے کے لیے کہ دوسرا مقصد بھی تھا؟ مقصد تھا، کیا تھا؟ اسلام کی دعوت۔ کہا کہ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں حجت قائم کروں گا۔ ایک غلام بچہ، یہودیوں کا ایک غلام، ایک بچہ بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کے پاس، اور کیا بولے جا کر وہاں؟ ہاں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو ان کا باپ جو تھا یہودی بول رہا ہے کہ اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے مان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے جا رہے تھے، بول رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہو، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ کے مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی اس کو۔ تو یہ آپ ایک کافر بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل جائیں، گھر جائیں، اچھی بات، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ولا برا سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اسلام کی دعوت کی نیت سے جائیں، اسلام کی دعوت دیں، یہ بہت افضل والی بات ہے۔ بہرحال تفصیل بہت ہو رہی ہے۔ تیسرے قسم کے آخری لوگ ولا برا کا مسئلہ جو جڑا ہوا ہے، ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن گنہگار ہیں، مسلمان ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے نافرمان مسلمان۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں علماء اکرام نے یہ ضابطہ بتایا، نحن نحبهم بقدر ما فیہم من الخیر ونحن نبغضهم بقدر ما فیہم من الشر۔ کہتے ہیں ایسے مسلمان جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے اور واجبات کو چھوڑتے ہیں، یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں، ہاں یہ گنہگار قسم کے لوگ ہیں، نافرمان مسلمان ہیں۔ تو نافرمان مسلمانوں کے بارے میں علماء نے ضابطہ یہ ذکر کیا، ان کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں ان بھلائیوں کے بیس پر ان سے محبت کیا جائے گا،
اور ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اس کے بیس پر اس کے حساب سے ان سے بغض رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک گنہگار مسلمان ہے تو گنہگار مسلمان سے آپ محبت بھی کریں گے، بغض بھی رکھیں گے۔ محبت اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس بیس پر محبت کریں گے، اور اس کے اندر جو نافرمانیاں ہیں اس بیس پر اس سے نفرت اور بغض رکھیں گے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی مثال کے طور پہ بہت مسلمان ہے اور اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو یہ اچھائیاں ہیں نا، تو اس کی بیس پر ہم اس سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ لیکن وہ نماز چھوڑ رہا ہے، اب وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو بڑا گناہ کر رہا ہے نا، تو اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس سے بغض بھی رکھیں گے، اور یہ محبت اور بغض دل کے اندر ہوتا ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ جو مسلمان نافرمان ہے ان کی اچھائیوں کے اعتبار سے ان سے محبت، اور ان کے اندر جو خرابیاں، ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، اس بیس پر محبت کریں گے، لیکن وہی شراب پی رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، تو زنا اور شراب کی بیس پر اس سے بغض رکھیں گے، دل میں بغض رکھیں گے۔ یہ ایسے مسلمانوں کا مسئلہ ہے جو نافرمان قسم کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب ان کے سامنے جو ایسے قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ محبت کا اظہار کریں گے کیا بغض کا اظہار کریں گے؟ یہ جو میں بتا رہا تھا دل میں رہنے کی بات تھی، لیکن ظاہر کیا کریں گے آپ؟ ایک مسلمان سے بولیں گے کہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، بغض کرتا ہوں، یا یہ جا کر بولیں گے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیا کریں گے دونوں میں؟ علماء اکرام کہتے ہیں اس میں اغلب اور مصلحت کو دیکھا جائے گا، یعنی یہ دیکھیں گے کہ آپ اس کی زندگی میں زیادہ کیا ہے۔ اگر اچھائیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں، تو محبت کا اظہار کریں گے آپ۔ اگر اس کے اندر برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، تو وہاں مصلحت کو دیکھیں گے۔ میں دوبارہ بولتا ہوں اس کو، ایک چیز چھوٹ گئی تھی۔ اگر کسی نافرمان مسلمان کے اندر اچھائیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں، تو آپ اس کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن ساتھ میں وہ جو برائیاں کر رہا ہے اس سلسلے میں اس کی نصیحت بھی کریں گے، اس کا انکار بھی کریں گے، اس سے محبت بھی کریں گے، اظہار بھی کریں گے، ساتھ میں یہ بھی بولیں گے کہ تو شراب پیتا ہے، تو روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھ، غلط ہے یہ۔ محبت کا اظہار بھی، ساتھ میں جو جس برائی میں وہ پڑا ہوا ہے اس کو روکیں گے آپ۔ اگر کسی مسلمان کے اندر برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں بہت کم کرتا ہے، برائیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے ظاہر ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ مصلحت کو دیکھیں گے۔ اگر محبت کے اظہار کرنے میں مصلحت ہے تو محبت کا اظہار کریں گے، اگر بغض اور نفرت کا اظہار کرنے میں مصلحت ہے تو بغض اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا آپ کا اتنا پیارا دوست ہے، اتنا بہترین دوست ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہے گا۔ وہ اگر آپ کو کسی دن بول دیں گے میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر ایسا کوئی دوست ہے لیکن وہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، شراب پی رہا ہے مثال کے طور پہ، اور آپ کو پورا ظن غالب ہے، ہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں اگر اس کو یہ بولوں کہ اگر تو نماز چھوڑے گا، شراب پیے گا، میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، اگر میں یہ بولوں تو وہ نماز کی طرف آ جائے گا، شراب کو چھوڑ دے گا، تو ایسے وقت میں اس کے سامنے آپ دشمنی کا اظہار کر دیں گے، بولیں گے کہ نہیں جب تک تو یہ ہے تو میں تیرا دشمن بن جاؤں، پھر میں تیرے سے دوستی نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ مصلحت اس میں یہ ہے کہ تاکہ اس دشمنی کے اظہار سے وہ اللہ کے قریب آ جائے، یہ مصلحت۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی سے اگر میں اس کے سامنے دشمنی کا اظہار کروں گا تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ الٹا کیا ہو جائے گا، مجھ سے بھی دور ہو جائے گا اور اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، گناہ پہ گناہ اور کرے گا۔ تو ایسے وقت میں دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے آپ، اس سے قریب ہوں گے، آپ محبت کا اظہار کریں گے۔ مقصد یہ ہوگا
کہ اس اظہار کے ذریعے آپ اس کو اللہ کے قریب لے آ سکیں، اللہ کے قریب لے آ سکیں۔ یہ ایک شارٹلی طور پہ میں نے ذکر کیا، لیکن ویسے مصلحت کی جب بات آتی ہے نا تو 4 مصلحتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک مصلحت کا تعلق فی نفسی ہی دشمنی کا اظہار جو کر رہا ہے اس سے متعلق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، کوئی آدمی نافرمان ہے، شرابی ہے، زناکار ہے، فلاں ہے، اگر آپ اس سے دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے، اس سے دور نہیں ہوں گے، آپ خود اس سے متاثر ہو کر آپ بھی شرابی بن جائیں گے، زانی بن جائیں گے۔ تو آپ کی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس سے دور ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، اور اس سے آپ دشمنی کا اظہار کر کے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ یہ آپ کی اپنی مصلحت کے لیے ہوا۔ دوسری مصلحت کبھی اس کی مصلحت ہوتی ہے، اس میں دشمنی کا اظہار کرنے میں نے جسے اس سے پہلے بتایا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ محبت کا اظہار کرنے سے وہ حرام کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے قریب آئے گا تو محبت کا اظہار، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دشمنی کا اظہار کروں گا تو وہ اللہ کے قریب آئے گا تو دشمنی کا اظہار کرے گا، اس کی مصلحت کے لیے۔ تیسری مصلحت یہ ہوتی ہے لوگوں کی مصلحت، آپ کی بھی نہیں، اس کی بھی نہیں، لوگوں کی مصلحت کے لیے۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اگر آپ کسی بدعتی شخص کے قریب جائیں گے، آپ ایک بڑے انسان ہیں، ایک عالم دین ہیں آپ، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں بہت سارے، آپ کیا کرتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں سے ملتے ہیں، آپ جن لوگوں کے سے امپریس ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آپ ایک بدعتی سے قریب ہو جائیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، ایک شرابی کبابی سے اٹھنا بیٹھنا کریں، اور آپ کو یہ معلوم ہے، ظن غالب ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا، ان لوگوں کے ساتھ ملوں گا تو لوگ مجھے فالو کرتے ہوئے ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے۔ ارے یہ تو عالم دین ہے، اس آدمی سے مل رہے ہیں تو اچھا ہی آدمی ہوگا وہ، تو وہ اس آدمی کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کے اخلاق کو اپنا لیں گے، تو برے ہو جائیں گے نا وہ۔ تو ایسا ہے کہ دوسروں کی مصلحت اس میں ہوتی ہے کبھی، کہ دوسرے مسلمانوں کو بدعتی قسم کے لوگوں سے بچانے کے لیے، برے اخلاق کے لوگوں سے بچانے کے لیے اگر مصلحت نظر آتی ہے تو وہاں آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ان سے دشمنی کا اظہار کریں، مطلب ان سے دور ہو جائیں لوگوں کی مصلحت کے لیے۔ اور چوتھی آخری بات یہ بتاتے ہیں علماء، کبھی نہ دشمنی کا اظہار کرنے والے کی مصلحت ہوتی ہے، نہ سامنے والے کی ہوتی ہے، نہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، بلکہ ایک اور مصلحت یہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اونچا دکھانے کے لیے، نبی کی سنت کو اونچا دکھانے کے لیے۔ اس سلسلے میں مثال علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جس علاقے میں سب کے سب روافض ہیں، خوارج ہیں، روافض اور خوارج گمراہ فرقے، یہ موضوع پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں، جبکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، موزے آپ وضو کی حالت میں پہن لیں گے، ساکس، اس پر مسح کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کسی علاقے میں ایسے رہتے ہیں جہاں پہ کوئی مسح کرنے والا نہیں ہے، وہاں پہ مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، تو آپ وہاں مسح کا خاص کر کے اہتمام کریں تاکہ ان کے اور آپ کے درمیان فرق ہو جائے، ان سے آپ اس کام سے آپ یہ میسج دے دیں کہ تمہارا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، تم الگ ہو، ہم الگ ہیں۔ کیوں؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا مقصد ہے، اونچا کرنا مقصد ہے۔ جہاں پہ ایک نبی کی سنت کو مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اس کو، تو اس ظلم سے بچا رہے ہیں آپ، اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 مصلحتیں علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو برکیف یہ اظہار کرنے کے اعتبار سے ہے، ہاں اس میں مصلحت دیکھی جائے گی، ہر ایک سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا جائے گا، ہر ایک سے دشمنی کا اظہار بھی کیا نہیں جائے گا، بلکہ مصلحتوں کو دیکھا جائے گا، مصلحتوں کو دیکھا جائے گا۔ اسی سلسلے میں علماء اکرام یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر کسی ایسے علاقے میں بدعتی قسم کے لوگ طاقت میں، پاور میں ہیں، اور وہاں جو سنتوں پر عمل کرنے والے، صحیح منہج پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور بدعتی کرنے والے، بدعتوں کو انجام دینے والے پاورفل ہیں، تو ایسے سچویشن اور علاقوں میں بدعتیوں سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، کیونکہ وہاں آپ ان سے دشمنی کا اظہار کریں گے ان کی برائیوں کے بیس پر، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی علاقے میں بدعتی
طاقت اور پاور میں ہیں تو ایسے علاقوں میں ان سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، یہ مصلحت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ہندوستان میں ہے، تو یہاں پہ کفار اور مشرکین کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے کیا نفرت کا اظہار کریں گے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں جہاں غیر مسلمان طاقت میں ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، پاور ان کا ہے، اور مسلمان کم تعداد میں ہیں، کمزور حالت میں ہیں، تو ایسے وقت میں اگر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم سامنے اظہار کرتے ہوئے دشمنی کا اظہار کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، تو وہ ہم پر اور زیادہ نقصان اور ظلم کریں گے، تو ایسے وقت میں ان کے سامنے محبت کا ہی اظہار کیا جائے گا، یہ زبانی اعتبار سے کیا جائے گا، اپنے چہرے سے کیا جائے گا، ورنہ دل میں بغض رکھا جائے گا، کیونکہ دل کی حالت وہ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، اگر مصلحت ہے تو کفار کے سامنے زبان سے تو محبت کا اظہار کریں گے، بیہیویئر سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن دل میں ان کے کفر اور شرک کی بنیاد پر بغض رکھیں گے۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، باریک مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ولا برا سے متعلق تقریباً میں نے تمام چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں، کفار اور مشرکین کے ساتھ عدل و انصاف کرنا واجب ہے، عدل و انصاف کرنا واجب ہے، عدل و انصاف کسی بھی معاملے میں ہو دنیا کے، جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو کفار کے ساتھ بھی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان کافر سمجھ کے اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرے گا۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کی خصوصیت یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے آپ ایک کافر اور مشرک کے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں گے، اس کا تعلق ولا برا سے نہیں ہے۔ اور ظلم ہر ایک کے لیے، ہر ایک پر کرنا حرام۔ کافر ہے ظلم کر سکتے نہیں، ایک کافر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے، ظلم کسی پر بھی نہیں کر سکتے، عدل و انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے، کافر کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، بلکہ کہا کہ یہ تقویٰ ہے۔ آپ ایک غیر مسلمان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرتے ہیں تو یہ تو اجر و ثواب ملے گا آپ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ آپ ایک کافر کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے، اس پر تو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں لکھے گا، یہ تو واجب ہے، یہ نہیں کریں گے تو حرام کا اللہ کی نظروں میں گنہگار ہو جائیں گے آپ۔ اس بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ دوسری بات آخری جو رہ گئی تھی، ایسا کافر جسے معاہد کہا جاتا ہے، ایسے کافر کے ساتھ ظلم کرنا، اس کو قتل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے پڑھا تھا مولانا سے کہ کافروں سے دشمنی کرنا، دل میں بغض رکھنا، تو چلو قتل کریں گے، ایک اور اچھا کام ہو جائے، والعیاذ باللہ، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ۔ ہاں، اس کے اصول اور ضوابط ہیں۔ معاہد کس کو بولتے ہیں؟ تین قسم کے لوگوں کو معاہد کہا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو تین قسم کے لوگوں کو معاہد، ایک آدمی وہ کسی کنٹری میں مسلمان چلے گئے، کسی علاقے میں اس کو فتح کر لیا، اسلام کی حکومت کو قائم کر دیا وہاں پہ، اور وہاں جو کافر اور مشرک رہیں گے وہ بولیں گے کہ ہم اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، کام کریں گے، ہم ٹیکس دے دیں گے، آپ ٹیکس دے کے ہم یہیں رہیں گے۔ اس کو معاہد کہا جاتا ہے، اہل الذمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسلامی مسلمان کے بادشاہ نے یہ مان لیا، ان کے ٹیکس کو قبول کر کے ان کو وہی رہنے دیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ اٹھائے، ان پر ظلم کرے، ان کو قتل کرے، حرام ہے۔ نمبر دو، وہ لوگ جو اہل الہدنہ ہیں۔ اہل الہدنہ کا مطلب ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آ گیا تو تم اطمینان کے ساتھ لوٹاؤ گے، تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اطمینان کے ساتھ لوٹائیں گے، ہمارے آدمی پر تم ظلم نہیں کرو گے، تمہارا آدمی پر ہم ظلم نہیں کریں گے، تمہارے آدمی پر۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ آج کل جیسے کہ معاہدہ ہے کنٹریوں کے ساتھ، تو اس معاہدے میں مثال کے طور پہ امریکہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں آ کے رہ رہا ہے، معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ امریکہ کا آدمی یہاں رہے گا امن و امان کے ساتھ، وہ علم حاصل کرے گا، وہ ڈاکٹر جو بھی دنیا کا علم حاصل کرے گا، کام کرے گا، تجارت۔ اب وہاں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پر ظلم کرے۔
کیونکہ وہ آپس میں جو ہے صلح ہوا ہے. اہل الہدنا، ہدنا میں سے ہیں. اہل الہدنا کو بعض علماء نے، بلکہ علماء نے یہ کہا، اس سے بہتر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل الہدنا سے مراد وہ لوگ ہیں، ایک کافر اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی. جنگ چلتے چلتے دونوں بادشاہوں نے مصالحت کر لی وقتی طور پر کہ اب جنگ روک دیں گے، ہم لوگ، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، جنگ بند کر دیں. تو ایسے وقت میں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کو قتل کرے صلح ہو جانے کے بعد. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو مستأمنون کہا جاتا ہے، یعنی وہ کافر جو ایک اسلامی بادشاہ کی اجازت سے یا اسلامی ملک میں رہنے والے کسی بھی ایک عام مسلمان کی پناہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ آج کل ہم دیکھیں گے ویزا لے کر جاتے ہیں، یہ ویزا کی شکل یہی ہے. سعودی عرب ایک کافر کو ویزا دیتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، تاکہ وہ گھومے دیکھے، تاکہ وہ آ کر تجارت کرے، علاج کرے، دیتا ہے نا ویزا. تو ویزا کے ذریعے جو کفار اور مشرکین اسلامی حکومت میں آ جاتے ہیں، ان پر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، اس کو کافر سمجھ کے کچھ تکلیف دینے، حرام ہے. یہ تینوں قسم کے لوگوں کو قتل کرنا، ظلم کرنا حرام ہے. اور جو آدمی قتل کرتا ہے اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے. اس کو سنیے، پیارے نبی نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس کسی نے معاہد کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اتنی بڑی وعید سنائی گئی. یہ اسلام کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے. تو ولا برا سے متعلق یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب اس کے بعد سوالات ہم لیتے ہیں. سوال، ولا کسے کہتے ہیں؟ جواب، ولا باہمی محبت اور آپس میں تعاون کا نام ہے. یعنی جمیل زینو رحمہ اللہ نے دو چیزیں ذکر کی ولا میں، ایک محبت، دوسرا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور محبت ایک کافر کے ساتھ کب جائز ہے، کب کفر ہے، کب حرام ہے، کب جائز ہے، یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں. اور ایک کافر کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، کب کفر ہے، کب حرام ہے اور کب جائز ہے، یہ بتا چکا ہوں. فرمان الہی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 پر ہے. جمیل زینو رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کر کے یہ بات بتا رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا. آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اچھے کاموں میں، چاہے آخرت کے کاموں میں ہو یا دنیا کے کاموں میں ہو. لیکن اس آیت کے آگے اللہ نے کہا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو آیت میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ ایک مومن آدمی کی مدد کرے. کس سلسلے میں؟ برائیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں، اچھائیوں کو لانے کے سلسلے میں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینے کے سلسلے میں اور برائیوں سے روکنے کے. اس سلسلے میں جمعہ کے خطبے آ گئے، پروگرامز آ گئے، دعوت کا کام آ گیا، سب چیزیں بھلائیوں کی طرف بلانے والے کام، برائیوں سے روکنے والے کام. ان کاموں میں مومن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مومن ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. حدیث نبوی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی مضبوط دیوار کی طرح سے ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے مضبوطی کا باعث ہے. یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح سے، ایسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت پہنچاتا ہے. اگر وہ کمزور ہے کسی کام میں، دنیا کے آخرت کے کاموں میں، دوسرا مسلمان جا کر اس کو طاقتور بناتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے دنیا اور دین کے کاموں میں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ایک مسلمان آپس میں تعاون کرے، مدد کرے. جی ہاں. اس کے بعد کا سوال، اب جمیل زینو نے بس اتنا ہی ذکر کر دیا، لیکن میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی. سوال، کیا کفار سے دوستی رکھنا اور ان کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب، ہرگز نہیں. کفار سے ایسے تعلقات استوار کرنا اور ان کی مدد کرنا شرعاً ناجائز ہے. فرمان الہی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی شخص انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار کفار میں سے ہوگا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 پر
एक है। देखो, जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह ने यहां सवाल में कहा क्या कुफ्फार से दोस्ती करना, दोस्ती का मतलब मोहब्बत, वला, मोहब्बत, कुर्बत, और उनकी मदद करना, मदद करना, ये दोनों मसले में बता चुका हूं तफसील से दोनों मसले में बता चुका हूं। कब उनसे मोहब्बत और दोस्ती करना जायज है, मोहब्बत, कब कुफ्र है, कब हराम है, और कब जायज है। और उनकी मदद करना कब मुसलमानों के खिलाफ उनकी मदद करना, कब कुफ्र का दर्जा है, कब हराम का दर्जा है, और कब जायज का दर्जा है, ये तीनों चीजें मैं बता चुका हूं। जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह ने सिर्फ एक चीज जिक्र की है, हदीस नबवी है, इन्ना आला बनी फुलानिन लैसू बि औलियाई, फुला कबीले से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये फला कबीले से मुराद कौन है? अबू तालिब, जो आपके चचा थे, उनका जो खानदान कबीला था कुरैश का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारी थी वो, लेकिन वो काफिर थे, मुशरिक थे। तो नबी ने उनके बारे में फरमाया कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अल्लाह के खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बरात का इजहार किया था। यानी वो काफिर हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं, कुफ्र करते हैं, वो इनकार करते हैं अल्लाह का, तो उस बेस पर मैं उनका दोस्त नहीं हूं और वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं। इससे मालूम हुआ कि कुफार और मुशरिकीन से मोहब्बत करना ये उनके दीन की बुनियाद पर कुफ्र होगा, दुनिया की बुनियाद पर हराम होगा। सवाल, वली कौन होता है? जवाब, वली वो होता है जो ईमानदार, परहेजगार और तकवा शिआर और मुवहिद हो। अला इन्ना, अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सूरह यूनुस, खबरदार, बेशक अल्लाह के औलिया पर कोई खौफ नहीं और ना उन्हें गम है। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह ताला से डरते रहे। हदीस नबवी है, इन्नमा वलियुल्लाहु व सालिहुल मुमिनीन, बेशक मेरे दोस्त अल्लाह है और नेक मुवहिदीन है। अल्लाह और नेक मुवहिदीन मेरे दोस्त हैं। ये किसने कहा? नबी साहब, अल्लाह मेरा मौला है और तमाम सालेह अहले ईमान मेरे दोस्त हैं। देखिए, जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह ने यहां एक अहम मसले की तरफ आपको तंबीह कर रहे हैं। मसला यह है, वली कौन है? आजकल औलिया अल्लाह के नाम पर शिरक हो रहा है, बिदातें हो रही हैं, तबर्रुक हो रहा है नाजायज, वसीला हो रहा है नाजायज। तो जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह ने यहां यह बताया कि वली कौन है। आजकल लोग ऐसे लोगों को भी वली मानने लगते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, किसी जंगल और बयाबान में जाकर तन्हाई इख्तियार कर लेता है, बड़े बड़े बाल छोड़े रहता है, सर के बाल बड़े, दाढ़ी के बाल बड़े, नहाया नहीं कितने दिनों। क्यों? अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया जिंदगी को। कौन सा वक्फ है अल्लाह ताला ने? नमाज छोड़कर वक्फ करेगा तू अल्लाह के लिए? नमाज छोड़कर, रोजे छोड़कर, अपने बीवी बच्चों के हुकूक को छोड़कर, वालिदैन की खिदमत को छोड़कर, हाँ, तू सन्यास बन जाए, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये अल्लाह का दुश्मन होगा ऐसा आदमी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, नमाज छोड़ रहा है, रोजे छोड़ रहा है। तो लोग ऐसे लोगों को वली मानते हैं। अरे ये तो अपने लिए, अल्लाह ताला के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। इसीलिए जमील ज़ैनो बता रहे हैं कि नहीं, वली कौन है? अल्लाह ने वली किन को कहा है? अल्लाह का दोस्त किन को कहा है? अल्लाह ताला ने उनको दोस्त बनाओ, उनको वली मानो। वली कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 60 पर 3 में 2 शर्तें बताई हैं। अगर वो 2 शर्तें किसी के अंदर हैं तो वली है। और वली कोई भी इंसान बन सकता है, मर्द भी बन सकता है, औरत भी बन सकती है। हम लोग समझते हैं ना कि वली बनने के लिए कोई खास अफराद है। नहीं, आप 2 शर्तें अगर हैं तो वली है, चाहे मर्द हो या औरत। वो तिजारत करने वाला भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, हाँ, वो जो है कोई काम करने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो ड्राइवर भी हो सकता है, वो पायलट भी हो सकता है, वो अल्लाह का वली। 2 शर्तें हों। नंबर 1 अल्लदीना आमनू, ईमान। नंबर 2 वकानू यत्तकून, मुत्तकी, तकवा।
बहुत सारे लोग वली अल्लाह की फजीलत बयान करते हैं तो ये आयत पढ़ते, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार सुन लो अल्लाह के औलिया पर ना गम है ना खौफ है। आगे भी पढ़ो, बस इतना पढ़ के ऐसे लोगों पे फिट कर देते ये आयत जो ना नमाज पढ़ते, जो ना रोजा रखते, जो ना अल्लाह के हुकूक को अदा करते। आगे असल है कौन है ये औलिया जिनके बारे में माजी का गम ना हो, गम नहीं रहेगा और आखिरत का कोई खौफ नहीं होगा उनके लिए। कौन है ये? अल्लाह ने खुद कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लाए और तकवे की जिंदगी को अपनाया। दो चीजें, ईमान और अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह। ऐसे लोग कौन होते हैं? अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के औलिया। अल्लाह के औलिया के दो दर्जात हैं, एक सबसे आला दर्जा है जो अल्लाह के दोस्तों में सबसे आला दर्जे के होते हैं वो, उसके बाद दूसरे नंबर के हैं। दोनों औलिया हैं लेकिन दोनों में एक ऊंचे दर्जे के हैं, एक दूसरे दर्जे, दो ही किस्म के लोग हैं अल्लाह के औलिया। सबसे पहले किस्म के लोग वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाजिबात को भी अदा करते हैं, नफिल इबादतों को भी अदा करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला के हराम करदा चीजों से भी बचते हैं और मकरूहात से भी बचते हैं, यानी तौहीद के साथ ये चीजें। ये सबसे आला क्वालिटी के हैं। औलिया में सबसे आला क्वालिटी की औलिया है। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाजिबात को तो अदा करते हैं लेकिन नफिल इबादतों को कभी छोड़ देते हैं और अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचते हैं, कभी मकरूहात को कर लेते हैं। ये दूसरे दर्जे के, ये दोनों किस्म औलिया में शामिल होते हैं। ये औलिया हैं, इनको औलिया कहा जाता है जिनके अंदर दीनदारी हो, जिनके अकायद सही हो, जिनके अखलाक सही हो, जिनके मामलात सही हो, जिनके इबादात सही हो, वाजिबात को अदा करने वाले हो, हराम कामों से बचने वाले हो। ये है अल्लाह तबारक व तआला के औलिया, ये है अल्लाह तबारक व तआला के औलिया। मैं इसलिए ये तफसील बता रहा हूं क्योंकि बाज मुसलमान क्या कर रहे हैं आज, जादूगरों के पास जाते हैं, काहिनों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, ये बोलते हैं कि वो अल्लाह का वली है, दोस्त है। और कभी कभार देखते हैं कि वो कुछ करामतें नहीं, कुछ ऐसी चीजें दिखा देता है जो अक्ल को हैरान कर देती हैं, तो समझते हैं कि वो अल्लाह का वली है, इसीलिए अल्लाह ताला ने वो सब इख्तियारात दिया है उसको। इस सिलसिले में एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह का वली कौन है और शैतान का वली कौन है, शैतान का दोस्त कौन है, अल्लाह का दोस्त कौन है, फर्क कैसे करेंगे आप? फर्क करने का आसान सा तरीका यह है, किसी आदमी के बारे में आप ये समझते हैं कि वो वली है तो उसके कामों को, उसकी एक्टिविटीज को, उसके आमाल को किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर पेश करें। अगर उसके काम, उसकी अखलाक, उसके जितने भी जो कर रहा है वो किताब और सुन्नत के मुताबिक है तो वो अल्लाह का वली है। अगर किताब और सुन्नत के मुखालिफ है तो वो शैतान का वली है। यहां मैं एक बात बताऊं, बाज लोग कुछ भी दिखा देते हैं ना जो इंसान की अक्ल से बाहर होती हैं चीजें, यानी उसको लोग करामत बोलते हैं, करामात। तो इस करामत को समझने के लिए, और करामत अल्लाह की तरफ से होते हैं और जो दूसरी चीजें होती हैं वो शैतान की तरफ से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही है, इज़ा रअयत अर्रजुल यतीरु फिल हवा व यमशी फिल मा फ़अरिदू अम्रहु अलल किताबि व सुन्नह। कहा कि अगर तुम किसी ऐसे आदमी को देखो जो हवाओं में उड़ रहा है, हवाओं में उड़ रहा है और पानी में चल रहा है, डूब नहीं रहा, पानी में ऐसे ही चल रहा है, फला तगतर्रु बिही, उससे धोखा मत खाओ, उसे ये ना समझो कि वो अल्लाह का वली है, अल्लाह ताला कैसे कैसे उसको करामातें दिखा रहा है, नहीं, उससे धोखा मत खाओ। फ़अरिदू अम्रहु अलल किताबि व सुन्नह, उसका अमल किताब और सुन्नत पे पेश करो, देखो कि उसकी जिंदगी में उसके अमाल कैसे हैं। अगर उसके अमाल किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं, यानी वो नमाज का पाबंद है, रोजों का पाबंद है, अल्लाह के वाजिबात को अदा कर रहा है, हराम चीजों से बच रहा है, तो समझ लो कि वो अल्लाह का वली है। और अल्लाह ताला ये सब उसको जो दे रहा है ये करामत के तौर पर, उसकी इज्जत के लिए, उसकी तकरीम के लिए।
اور اگر اس کا عمل پیش کرنے کے بعد کتاب و سنت پر آپ کو لگے کہ اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، جان لو وہ شیطان کا دوست ہے۔ یہ شیطان سب کر رہا ہے اس کے ساتھ، شیطان اس کو ہوا میں اڑا کے لے کے جا رہا ہے، شیطان اس کو پانی میں لے کے جا رہا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی ایسے چمتکار بولتے ہیں نا ہم لوگ موٹی زبان میں، دکھا رہا ہے جو ہماری عادت کے خلاف ہے، حیران کرنے والی، عقل کو حیران کرنے والی چیزیں ہیں، تو مطلب اسے دھوکہ نہیں کھانا، اس آدمی کو پہلے دیکھنا کہ وہ کیسا ہے، وہ مومن ہے، وہ متقی ہے یا ہے نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ جان لو کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور تکریم کے لیے وہ کر رہا ہے، یا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ کرامات کی جو تفصیل ہے یہاں وہ موقع نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، تو جان لو کہ وہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کرواتا ہے یہ سب کام۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ جاندار اور شاندار قول ہے، اس قول کی بنیاد پر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات اس سے جڑی ہوئی یہ ہے، جو کوئی شخص موحد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اور اس کے ساتھ ایسی کوئی چیزیں اللہ کروا دیتا ہے اس کے ہاتھوں سے، جو کرامات جسے بولتے ہیں، یعنی کرامات کسے بولتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو عام طور سے ہوتی نہیں ہے، ایک انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے جاری کر دیتا ہے ان کی عزت اور تکریم کے لیے، جو مومن اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں۔ جیسے سفینہ کے حوالے سے آیا، سفینہ ایک صحابی تھے، وہ جنگل میں گئے، راستہ بھٹک گئے، شیر نے ان کو راستہ بتایا، شیر ان کو راستے میں لے کر آیا آرام سے، حالانکہ شیر کھا لیتے ہیں لوگوں کو۔ غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پانی پہ چل کے چلے گئے، پانی پہ آرام سے چل کے نکل گئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں، ابن تیمیہ نے جہاں کرامات کا چیپٹر ذکر کیا ہے، وہاں ایسی مثالیں بہت ساری دی ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہے کچھ مثالیں، ایک دو مثالیں یاد آ گئی۔ یہ پانی پہ کوئی چلتا ہے کہ آدمی عام طور سے نہیں ہوتا ہے یہ، تو اس طرح کی جو خلاف عادت چیزیں ہو جاتی ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ جاری کر دیتا ہے، کبھی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کر دیتا ہے، کبھی ان کی عزت کرنے کے لیے کر دیتا ہے، تکریم کرنے کے لیے، اس کو کرامات بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی نیک اور متقی ہو، اس کے ہاتھوں ایسی چیزیں واقع ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کے بارے میں اعلان نہ کرے، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، نعوذ باللہ۔ صحابہ میں کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا، اور یہ طریقہ نیک لوگوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں ایسا ایسا کر رہا ہے، میں نیک ہوں، میں ولی ہوں، حرام ہے، جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ آدمی آج نیکی پر قائم ہے، ایمان پر قائم ہے، اس کی موت اسی حالت میں ہوگی، اس کو معلوم ہے کیا؟ اللہ جانتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے بھائی۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے نفس کی پاکیزگی بیان مت کرو، اللہ جانتا ہے تم میں سے کون زیادہ تقوی والا ہے۔ جی ہاں، اس مسئلے کو ہمیشہ آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری مسئلہ بتا دوں، آج کل لوگ کبھی کبھار نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار، اور ان کے ہاتھوں ایسے خوارق عادت ہو جاتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے پاس، ہماری سفارش کرو اللہ کے پاس، آپ کا وسیلہ لے کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسا لوگ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے وسیلے کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ آخرت کے دن سفارش کرنے کا مطالبہ کرنا دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ میری بات نہیں سنے گا، ان کے ذریعے ہی مجھے اللہ تک پہنچنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ میری بات سننے کے لیے ان کا محتاج ہے بیچ کا، یہ تو شرک کا درجہ ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ کے اندر جو ہے کہ کوئی بھی نیک آدمی نظر آ گیا، اس کے ہاتھوں کچھ کرامات ظاہر ہو گئی تو لوگ اس کو پتہ نہیں خدا مان لیتے ہیں، اسی سے مانگنے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے،
اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ہے اللہ کا ولی ہے تو اللہ کا ولی ہے وہ اسی حالت میں مرے گا تو اس کا انجام اچھا ہوگا، لیکن ہمارے لیے جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہم کریں۔ کافی ہے انشاءاللہ فی الوقت کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔